بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل ہم اپنی زبانوں کو بغیر سوچے سمجھے کیا ہے یوں ہی بول جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک مقولہ ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، لیکن صرف یہ مقولہ ہی بن کر کے رہ گیا۔ اس قول پر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں کہ آخرکار یہ جو جملہ ہے کیوں کہا گیا، کہ جملہ کوئی بات کیسے تولی جا سکتی ہے۔ تولنے سے مراد یہ ہے، تولنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر کے اپنی جو زبان سے ہم بول رہے ہیں اس کو سمجھ لیں کہ ہماری زبان کے جو الفاظ ہیں وہ نکل کیا رہے ہیں۔ انسان ان تمام باتوں کو سوچ کر کے جب زبان کھولتا ہے تو پھر زبان سے کچھ خیر ہی نکلا کرتی ہے۔ لیکن آج معاشرے کا، امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ زبانوں سے ایسے ایسے جملے سرزد ہوتے نظر آتے ہیں کہ انسان اپنے ایمان سے خارج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ لوگ یعنی کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اب حدیث کے بظاہر الفاظ جو سنیں تو سن کر کے بڑا تعجب لگے گا، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ بیوی کے ساتھ زنا یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی بیوی کو تو نکاح تو کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے قلب کو اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے، پھر زنا کیسے ہوا؟ تو ایک بات یاد رکھیں جو آج معاشرے میں عام ہو گئی ہے، جب ہماری زبانوں سے ایسے نازیبا اور غیر مقبول غیر معقول کیا ہے الفاظ نکلتے ہیں کہ جو ہمیں انسان جو الفاظ خود انسان کو کیا ہے دائرے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ آج یہ بات یہ بہت عام نظر آتی ہے کہ کسی نے دین کے کسی چیز کو حکم دیا کہ چلو بھائی چل کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں بہت لوگ نظر آتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یا نماز کوئی چیز نہیں ہے، کہ نماز کچھ نہیں ہوتی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے یقین کے ساتھ میں یہ جملہ بول دیا، دین کے ایک اہم رکن کا انکار کر دیا، ایسے ہی آنے والا ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ جس کے پورے مہینے کے پورے ایام کے کیا ہے جو روزے فرض ہیں، ان روزوں کو نکارتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ نظر آ جاتے ہیں۔ حد تو یہاں تک ہو جاتی ہے کہ روزہ تو نہ رکھنا، اس کا روزہ نہ رکھ کر کے کوئی ادب و احترام کسی روزے دار کا تو کیا کرے، بلکہ جبر کیا جاتا ہے کہ روزہ تو وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، کہ شریعت میں یا دین میں روزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب روزہ ایک اہم رکن ہے، اس کا جس نے انکار کر دیا، اس کی نکیر کر دی، تو گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی کیا ہے تجدید کرے۔ اب نہ تو تجدید ہوتی ہے، نہ ایمان کو دہرایا جاتا ہے، نہ کلمہ طیبہ کو دوبارہ پڑھ کر اس پر یقین کیا جاتا ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ بس یوں ہی اپنی زندگی کو رواں دواں کرتے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا غیر ایمان والے غیر مسلم کے ساتھ کیا ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی عورت نے اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ کہہ دیا جس جملے کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی، یا کسی مرد نے ایسا جملہ بول دیا کہ جس جملے کی بنیاد پر وہ ایمان سے خارج ہو گیا، تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اس مرد کے ایسا جملہ بولنے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے لیے کیا ہے حرام ہو جائے گا، بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر کسی عورت نے ایسا جملہ بولا ہے تو وہ اپنے شوہر پر اور اس کا شوہر اس کے لیے کیا ہے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے حرام ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ ایسا جملہ بولنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اس کے بعد اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ نہ تو ایمان کی تجدید کرتے نظر آتے ہیں، یا بسا اوقات کہیں جا کر کے مان بھی لیا جائے کہ کسی مجلس میں، کسی دینی محافل میں کوئی شخص اپنے ایمان کو کیا ہے تجدید کر لیتا ہے، دوبارہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو بھی جاتا ہے، تو نکاح کی تجدید کرنے والے نہیں نظر آتے۔
اپنے نکاحوں کو بس یوں ہی سلامت رکھ کر، اپنے نکاحوں کو یوں ہی اب اس کو ٹھیک مان کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اب وہ جب بھی پوری زندگی اپنی اس بیوی سے جس کو وہ اپنی بیوی مان رہا ہے، در حقیقت وہ اس کے لیے حرام ہو چکی ہو رہی ہوتی ہے، اب وہ شخص اس بیوی کے ساتھ جب بھی کہے ہم بستر، یعنی کہ جو بھی ازدواجی زندگی کے ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے وہ اس کے لیے ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ انسان یعنی کہ اپنی مرد حضرات کیا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، اور آج یہ چیز عام نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی شخص نے ایسے جملہ بولنے کے بعد اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کیا ہو؟ بلکہ حال تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو صراحتاً نہ صحیح کنایتاً طلاق دے کر کے بس اوقات کہہ دیتے ہیں، کوئی مذاکرہ چلا، کوئی بحث چلی، کسی بات پر غصہ آیا، کہہ دیا کہ میں تجھے فارغ کر دوں گا، بیوی نے بھی کہہ دیا یا بیوی نے کہہ دیا کہ مجھے فارغ کر دو، شوہر نے کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے فارغ کیا۔ اب اگر نیت ان کی واقعی چھوڑنے کی ہو، طلاق کی ہو، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو فارغ کرنے کو کہا تھا، اس کے بعد اگر جو بولتے وقت جو نیت تھی اس نیت کو بدل دیا جاتا ہے، اور بدلنے کے بعد اگر کوئی اب اس میں تعویل کر کے یہ کہتا ہے کہ میری نیت فلاں تھی، میری نیت تو یہ تھی، فلاں کام سے فارغ کرنے کی تھی، فلاں کام سے آزاد کرنے کی تھی، الغرض ہم اپنے دل کو تو سمجھا سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلے کو نہیں بدل سکتے۔ اگر بولتے وقت واقعی اس کو چھوڑنا، نکاح سے خارج کرنا، نکاح سے فارغ کرنا مراد تھا تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بات میں کوئی بتاتا ہے، کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے، کوئی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان اپنی ناک کو بچانے کے لیے، اپنے کنبے میں، اپنے پریوار میں، اپنے خاندان میں اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی ناک کو، اپنی عزت کو، اپنی شرافت کو کیا ہے اچھالنے کے لیے ان تمام چیزوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ خاندان کے لوگ بھی اس کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آج کل روزمرہ رونما ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی اپنے اوپر کیا ہے لعنتی بنا لیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، آج وہ زمانہ مجھے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہم تمام کی ایسے جملوں سے حفاظت فرمائے۔ تو خدا کے واسطے آپ تمام ہی حضرات سے درخواست ہے کہ خدا کی قسم اس جملے پر غور کریں، جب بھی اپنی زبان سے بولے ایسی چیز، ایسا کلمہ نہ بولے کہ جو ہمارے ایمان پر نشان لگا دیتا ہو، جو ہمارے ایمان کو سلب کرنے والا ہو۔ ایسے جملوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ خدا ہم تمام کو کیا ہے ایسے جملوں سے، ایسے الفاظوں سے بچنے والا بنائے، اور ہم تمام کے ایمان کو سلامت رکھے، اور اسی سلامتی کے ساتھ ہمارے تمام عقائد اور درست نظریات کو بھی کیا ہے درست فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔